بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب طارق حفیظ بھٹی صاحب اور میرے بہت ہی محترم اور اس شہر کی اور صرافہ بازار کی بہت بڑی عزت استاد صابر صاحب کا میں بچپن سے مداح ہوں. میری اور ان کی عمر ایک جیسی ہے. نائب صدر صاحب وقار صاحب، نائب صدر محمد دین صاحب، جنرل سیکرٹری فیاض قریشی صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری نعیم مغل صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ایم حیدر جاوید صاحب، سیکرٹری اطلاعات کاشف فیاض صاحب، فنانس سیکرٹری محمد علی صاحب، محترم جناب شاہد غفور پراچا صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کی موجودگی میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. فہیم صدیقی صاحب بہت زبردست. شرجیل میر صاحب کی بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے لیے اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے دین کی اور دیگر عہدیداران. میرے بھائیوں، بھٹی صاحب بہت محنتی انسان ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی بھرپور نمائندگی ہو سکے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ راولپنڈی شہر میں کوئی نہ قبضہ گروپ ہے، نہ بدماش گروپ ہے، نہ چور ہے، نہ ڈاکو ہے. یہ محنت سے تمام راولپنڈی کے تاجران حق حلال کی اپنی کمائی کرتے ہیں اور حق حلال سے یہ اپنے بچوں کا رزق دیتے ہیں. اور اگر کوئی بدماش یا قبضہ گروپ ہوتا تو اس وقت میں نہ چھوڑتا اس کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن اللہ کا ہم سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. دیکھیں، سیاسی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس شہر کی بہتری نہیں چاہتے. پاکستان میں واحد شہر ہے جہاں ہم نے یہ دوسری یونیورسٹی سیٹلائٹ ٹاؤن بنائی ہے. اسی رمضان اور عید میں آپ سوچیں گے کہ ہم تیسری یونیورسٹی بھی بنانے جا رہے ہیں وقار مثالوں کو. ہمیں کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، مستقبل کی ماں پڑھی لکھی ہے. ہمارا 37واں نمبر تھا پاکستان میں. آج اللہ کے فضل سے ماؤں اور بچیوں کی، مستقبل کی ماؤں اور بچوں میں ہم پاکستان میں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک نسل پڑھی لکھی ہوگی. اور مسائل ہیں آپ کے، اگر میری منسٹری سے ہیں تو میں حاضر ہوں، جس کے مرضی آ جائیں. اور میں شاید غفور پراچا صاحب سے، شرجیل صاحب سے اور فہیم صدیقی صاحب سے اور اپنے طارق حفیظ بھٹی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں 10 15 20 آدمیوں کی، جو آپ کے مطالبات ہیں میں آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ کرواتا ہوں. اور وہ میٹنگ ویسے ہی تخت و خواری نہ ہو، مین اس میں ایشو ہو، مین جو بنیادی ایشو ہیں اپنی اپنی. ہم نہیں کہتے کسی کو. دیکھیں کیا بنا پارٹیوں کا آپ کے سامنے ہی ہے. ان دی اینڈ جو ہے وہ خدمت کام آتی ہے. آپ اپنے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ مجھے راشد شفیق صاحب کے ذریعے یا بھٹی صاحب کے ذریعے بھیج دیں. میں ان سے پہلے ایک آپ کرا دیتا ہوں، روزوں میں ہی ہو جائے. اور جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ کاروبار چلے گا تو حکومت چلے گی. کاروبار چلے گا تو لوگوں میں جو آدمی اپنے خاندان کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، وہ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے. میں ایک خوشی کے ساتھ مروں گا کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. لاسٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے ڈھوک کا لفظ نکلا اس لیے تھا کہ یہاں سے انگریز لیبر لیتا تھا. ڈھوک لائی بخش، ڈھوک رتا، ڈھوک نجو، ڈھوک رتا امرال، ڈھوک ہسو، ڈھوک مٹکال. یہ 12 ڈھوکیں جو تھی، انسان مر جاتا ہے تو پھر بعد میں پتہ لگتا ہے. یہاں میں نے بچیوں کے بہترین کالج اور اسکول بنائے. اور آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ سی ایس ایس سے جس 2 بچیوں نے پنڈی میں ٹاپ کیا ہے وہ دونوں ایک رکشا ڈرائیور کی بیٹیاں. کل پنڈی کے رکشا ڈرائیور کی ایک بیٹی کمشنر ڈی سی لگے گی تو اس رتے میں اور ڈھوک مٹکال میں اور ڈھوک ہسو میں اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا. ہمارے کوئی سیریس لڑائی جھگڑے نہیں ہوگی. ووٹ آنے کو جس کا کام ہے، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دے، نو. لیکن خدمت کے لیے ہم اکٹھے ہوں، خدمت کے لیے ہم ایشو پہ اکٹھے ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے شہر کی سیاست ایک شریفانہ سیاست ہے.
ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں، شاید خوشی میں شریک نہ ہوتے ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالف کے غم میں شریک ہوں، اور موجودہ حکومت کی پوری کوشش ہے، عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ اس پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ اس پاکستان کی یہ نہیں ہے کہ مسائل سے ہم بے خبر لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مسائل، سب سے بڑا کام اللہ نے اگر لیا، اگر اللہ کام نہ لے تو کام نہیں ہو سکتا، بندہ ویسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ نالا لڑی راولپنڈی کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ میرے کے حکم سے یہ 70-80 ارب روپے کا ہم نے رنگ روڈ پہ کل ٹھیکہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کل نہیں ہو جائے گا تو سمار والے دن ہو جائے گا۔ سو رنگ روڈ اور سی پیک روڈ کے بعد نالا لڑی جو ہے یہ نئے کاروباری وہ اسی موتی بازار میں گھسے ہوئے ہیں، اسی صرافہ بازار میں گھسے ہوئے ہیں، اسی بھاگڑا بازار میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سجان سنگھ بلڈنگ کی بھی اور دوسری بھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نیا انٹرپرینور کھلے، باپ بھی اسی دکان میں بیٹھا ہے، بیٹا بھی اسی دکان میں بیٹھا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ پوتا بھی اسی دکان میں بیٹھے۔ ایک نئی مارکیٹوں کے پلازے کھلیں، نئے شاپنگ مال کھلیں، نئے رن ویز کھلیں۔ سو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس مہینے کے اندر یا تھوڑے دن لیٹ لگ جائیں کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، رشین بھی آ رہے ہیں، چائنیز بھی آ رہے ہیں۔ سو یہ 100 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم راولپنڈی کے نالا لیک کے پانی کی بھی صفائی کر رہے ہیں۔ اس کے نزدیک ہماری کوشش ہے کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اور میری زندگی کا اب آخری مشن جو ہے، ہاسپٹل ہمارا انشاءاللہ 70-80% بن گیا، ماں بچے والا، یہ 14 سال سے بند پڑا تھا، اور ہم نے ایک چیز پہ کام کیا وہ ہے تعلیم، دوسری چیز پہ کام کیا کہ یہ شہر ایک شرفاء کا شہر ہے، ہم نے یہاں کسی بدماش کو سر اٹھا کے چلنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی آدمی اٹھ کے کہے مجھے میں وزیر داخلہ ہوں، اٹھ کے کہے کہ مجھ سے کسی نے بھتہ مانگا ہے، یا مجھ سے کسی نے میری دکان پہ قبضہ کیا ہے یا میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اس پہ کام ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر۔ میں میڈیا کا مشکور ہوں، دن میں تیسری دفعہ یہ ہو گیا، لیکن بھٹی صاحب کے لیے آنا بڑا ضروری تھا۔ بھٹی صاحب جو ہے آپ کو پتا میڈیا کے آدمی ہیں، اور میڈیا کے لیے میری گزارش ہے انشاءاللہ کہ کل ECC کی بھی میٹنگ ہے، ایکنک کی بھی میٹنگ ہے، اور بڑے سارے معاملات انشاءاللہ اس ملک کے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ اور میں اپوزیشن کو، کیونکہ جو سیاسی بات نہ کروں گا تو پھر میڈیا کہے گا جی کوئی سیاسی بات نہیں کی، میں اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں یہ لا جو ہیں آئیں اسمبلی میں بیٹھ کے مسئلے حل کریں۔ 3 سال ہمارے گزر گئے ہیں، ٹرمپ بھی الیکشن نہیں مان رہا، پیوٹن بھی الیکشن نہیں مان رہا، اپوزیشن بھی الیکشن نہیں مان رہی۔ آئیں ایسے قانون بنائیں، آئیں وہ مشین میں ووٹنگ سسٹم لائیں جس میں کہ جیتنے والا اور ہارنے والا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوش اسلوبی سے رزلٹ کو تسلیم کریں، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کی اکانومی پہ جو بوجھ ہے، پاکستان کی اکانومی جن مسائل پہ جا رہی ہے، اس کا یہ بھی حل ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر آئیں، بیٹھیں، احتجاج کریں، تقریریں کریں، اختلاف کریں، لیکن بالآخر اسمبلی کی طرف آنا ہوگا۔ جی سڑکوں سے دنیا میں کئی مسئلے حل نہیں ہوئے، آج تک دنیا میں سڑکوں سے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ میں لاسٹلی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ ہی وزیر داخلہ ہیں، ہر پنڈی کا دکاندار یہ سمجھے کہ وہ وزیر داخلہ ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں میں آپ کی کسی کام آ سکوں، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ 1 مہینہ الیکشن کا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے دن ہوتے ہیں جی الیکشن کے؟ 60 دن نہیں ہوتے کی 35 دن کی الیکشن کمپین ہے۔ سو میں سب کو مل بیٹھ کر اکٹھے چلنا ہے، ہم سارے تاجروں کو نالا لئی پہ اکٹھا کریں گے۔ اس میں تھوڑے سے ہمارے مسئلے ہیں، ان کی جو تھوڑی تھوڑی جائیدادیں ہیں ان کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جائز قیمت جائے، لیکن اس میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا۔ نالا لئی کے جتنے لوگ متاثر ہونے جا رہے ہیں
اس کو وقت حاضر کی قیمت دیں گے انشاءاللہ. اور ان سب لوگوں کو اجازت دیں گے کہ یہ 12 14 منزلہ 14 منزلہ بلڈنگ بنائیں. یہ نہیں ہوگا کہ 2 منزلہ بلڈنگ بنائے اور نظر آئے کہ نالا لئی کے گرد ایک الگ نظارہ ہو. 14 میں تو کہتا ہوں 20 منزلہ بلڈنگ بنائے. بنیادیں ٹھیک بنائے, ساتھ کے لوگوں کو ساتھ شامل کرے, اس شہر کا اکاموڈیشن کا مسئلہ حل کرے, اس شہر کا جو پانی کا نکاسی کا نظام ٹھیک کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور صرافہ یونین میں خود ہی وہیں پیدا ہوا ہوں اور میرا جنازہ بھی وہیں سے نکلے گا آف کورس. سو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری جائے پیدائش بھی وہی ہے اور میری جائے موت بھی وہی ہے. سو میں کبھی بھی آپ کی سوچوں سے, آپ سے میرا اختلاف بھی ہو, لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ میرا اور آپ کا کوئی بنیادی اختلاف ہے. ہم سب اس شہر کے باشندے ہیں, ہم سب نے اس شہر کی خدمت کے لیے اکٹھے ہونا ہے. سیاست اپنی اپنی کرنی ہے, یہ ہر ایک کا حق ہے کہ جس کی مرضی. میں غفور پراچا صاحب کا اور سر جیت میر صاحب کا اور اپنے استاد غلام صابر صاحب کا خاص طور پر مشکور, بہت ہی مشکور ہوں میں آپ. اور دعا کریں کہ استاد صابر جیسے لوگ اس شہر میں اور پیدا ہوں جو صحیح درد رکھتے ہیں, دیانتدار لوگ ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اب آپ یہ مجھے راستہ دیں گے تاکہ میں نکل جاؤں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. انہوں نے